بھارت کے یوم جمہوریہ سے جڑی ایک بڑی ہی عجیب کہانی ہے۔ سننے میں بالکل کسی فلم کی اسکرپٹ لگتی ہے، شاید کوئی سازشی تھیوری، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یوم جمہوریہ سے ٹھیک پہلے دلی کے اوپر 1200 کلو گرام چکن کیوں پھینکا جاتا ہے؟ ہاں، 1200 کلو! یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ کیا سچ میں آسمان سے چکن کی بارش ہوتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے بھئی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، 1200 کلو گرام، یہ کوئی چھوٹی موٹی مقدار تو ہے نہیں۔ اتنا سارا چکن! یہ بات ہی اس پورے معاملے کو اور زیادہ پراسرار بنا دیتی ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تو کیا سچ میں آسمان سے چکن گرتا ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل کہانی تھوڑی سی الگ ہے اور سچ پوچھیں تو بہت زیادہ سمارٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر خبریں چیزوں کو تھوڑا مسالہ لگا کر بتاتی ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں جو ایک ایکشن فلم والا سین بن رہا ہے نا، اسے ذرا سائڈ پر رکھ دیں۔ چکن کو کسی جہاز سے نہیں پھینکا جاتا، یہ اصل میں ایک حفاظتی اقدام ہے جو یوم جمہوریہ جیسے کسی بھی بڑے فوجی ایونٹ سے پہلے کیا جاتا ہے، اس کے دوران نہیں۔ اچھا، تو پھر اصل وجہ ہے کیا؟ اصل وجہ ہے برڈ سٹرائک، یعنی پرندوں کا طیاروں سے ٹکرانے کا جو شدید خطرہ ہوتا ہے نا، یہ سارا انتظام اس کے لیے ہے۔ یہاں اس سلائیڈ پر جو موازنہ ہے اسے ذرا دھیان سے دیکھیں۔ ایک طرف ایک سپر فاسٹ جیٹ ہے جو مزے سے اپنی پوری سپیڈ سے اڑ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس سے ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ٹکراتا ہے تو نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اتنی تیز رفتاری پر ایک پرندہ بھی ایک میزائل جیسا اثر رکھتا ہے جو سیدھا انجن کو فیل کر سکتا ہے۔ تو یہ برڈ سٹرائک آخر ہوتا کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ یہ ہوائی جہاز اور کسی پرندے کے بیچ ٹکر کو کہتے ہیں، اور یوم جمہوریہ جیسے ایئر شو کے دوران جب فائٹر جیٹس بہت کم اونچائی پر تیز رفتاری سے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیار پلان بنایا گیا ہے۔ یہ صرف گوشت پھینکنا نہیں ہے، بلکہ یہ پرندوں کے لیے ایک عارضی نو فلائی زون بنانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اس پلان کے 3 بہت آسان مرحلے ہیں۔ پہلا، فلائٹ پاتھ سے دور کچھ محفوظ علاقے چنے جاتے ہیں۔ دوسرا، وہاں ایک خاص حکمت عملی سے گوشت رکھا جاتا ہے تاکہ چیل جیسے بڑے شکاری پرندے اس کی بو سے اس طرف آ جائیں۔ اور تیسرا، اس طرح وہ پورا علاقہ جہاں طیاروں نے اڑنا ہوتا ہے پرندوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ آسان؟ اور ہاں، یہاں ایک چھوٹی سی لیکن اہم بات۔ کچھ خبروں میں کہا گیا کہ یہ کام پولیس کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری دہلی کا محکمہ جنگلات یعنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے، اور یہ منطقی بھی ہے نا، جنگلی حیات کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے ماہرین ہی اسے دیکھیں گے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ پرندوں کو لالچ دینا ہے، لیکن گوشت کا بون لیس یعنی بغیر ہڈی کے ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ چھوٹی سی تفصیل اس پورے منصوبے کو اور بھی کمال کا بنا دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ واقعی بہت سوچی سمجھی ہے۔ یہ قدم خود ان شکاری پرندوں کی حفاظت کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں ہڈیاں کھا لیں تو وہ ان کے گلے میں پھنس سکتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو مطلب یہ پلان طیاروں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کتنا اچھا ہے نا؟ تو جب ہم نے یہ سارا معمہ حل کر ہی لیا ہے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو کہانی شروع میں اتنی عجیب لگ رہی تھی وہ دراصل ایوییشن انڈسٹری کا ایک معیاری طریقہ کار ہے۔ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو صرف دلی میں ہوتی ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، جو چیز ایک عجیب و غریب کہانی لگ رہی تھی وہ اصل میں ہوابازی کی حفاظت کا ایک آزمودہ اور بہت مؤثر طریقہ ہے۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹس کے آس پاس ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ پروازیں محفوظ رہیں۔ بنیادی مقصد ہمیشہ ہوائی جہازوں کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور کتنے ایسے پوشیدہ حفاظتی اقدامات ہیں جو ہمیں محفوظ رکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کا علم تک نہیں ہوتا۔ اس پر کبھی غور کیجیے گا۔